اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك معاشرة جميلة وساعة بتقدير وغيرة بتحقن. آج جو ہمارا درس کا موضوع ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور ہمارے جو معاشرتی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کی بنیاد انہی چیزوں پر کہ جسے چھٹے امام نے بیان فرمایا اس پر کھڑی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر مضبوط ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ مضبوط ہو، خاندانی نظام کی روح کے طور پر ہم اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں. خاندانی نظام میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مثلا انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ یعنی خاندانی نظام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ معصوم امام خود فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے میں تین چیزوں کا: یتکلفها وان لم یکن فی طبعہ ذلک. اگر اس انسان کے وجود میں یہ چیزیں نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے زحمت کرے، تکلیف اٹھائے، کوشش کرے. اب یہ کوشش کرنا، یہ تکلیف اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ امام کے نزدیک ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں معاشرۃ جمیلہ، کیونکہ گھر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر گھر صحیح ہے تو انسان ہر اعتبار سے اس گھر کا رہنے والا، جو اس کا مرد ہے اس گھر کا، اس کی زندگی آسودہ ہو جاتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں من اصلح بیتہ اصلح اللہ امرہ. جو اپنے گھر کو سنوارے، خداوند متعال اس کے معاملات کو سنوار دیتا ہے. تو بہت زیادہ اہمیت ہے. تین چیزیں امام فرماتے ہیں کہ تین کام اس کے اندر ہونی چاہیے، تین صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے. ایک معاشرۃ جمیلہ، یہ ستون ہے، بنیاد ہے خاندانی زندگی کے، خاندانی نظام کے. پہلا ستون کیا ہے؟ معاشرۃ جمیلہ، یعنی خوش اخلاقی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا. یہ خوش اخلاقی یہ وہ آئینہ ہے جس میں دل کی خوبصورتی جھلکتی ہے. قرآن مجید بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، البتہ مردوں کے لیے کہہ رہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ الْمَعْرُوف، نرمی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. خوش اخلاق ہونا یہ صرف اور صرف اخلاقی کمال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مردوں کے لیے وظیفہ شرعی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عاشرهن المعروف، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے تمہارے وجود میں، تو تمہیں اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا ہے. کوشش کرو، زحمت کرو.
اگرچہ تکلیف تمہیں اپنے آپ کو دینا پڑے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو، اپنے آپ کو عادت ڈالو۔ عزیزان محترم، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو خوش اخلاقی ہے، اس کے نتیجے میں محبت وجود میں آتی ہے، اور جب محبت آتی ہے تو گھر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں گھر نہیں ہوتا، اس کے ستون، اس کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بس گھر والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پہلا ستون معاشرۃ جمیلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اچھا کون ہے؟ اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں جو ہوں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یعنی رسول خدا، آپ سوچئے کہ کیسے گھر والے، کیسے مسائل، اس کے باوجود رسول خدا کا اخلاق کیسا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ انا خیرکم لأہلی، تو بہت ضروری ہے خوش اخلاقی گھر والوں کے ساتھ۔ اور رسول کی روایت بھی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں قیامت میں جب انسان کے اعمال جو تولے جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں کیا؟ میزان، جہاں پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میزان میں جو تولا جا رہا ہوگا عمل، جو سب سے زیادہ عمل جو بھاری ہے وہ عمل کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اچھا اخلاق۔ اعمال جو تولے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو سنگین اعمال ہے، جس کا وزن بہت زیادہ ہے، یعنی ساری چیزوں پر جو بھاری ہے، وہ ہے حسن خلق، اچھا اخلاق۔ یا ایک روایت میں رسول کی ملتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں سب سے زیادہ جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کے اندر دو خصوصیات ہیں، ایک تقوی اور ایک اچھا اخلاق۔ یہ دو چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بد اخلاقی نہایت انسان کے لیے نقصان دہ چیز۔ روایت میں ملتا ہے کہ فشار قبر کا ایک سبب کیا ہے؟ بد اخلاقی، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی خاص طور پہ۔ سعد رسول خدا کا صحابی ہے، رسول خدا نے اس کی تدفین کی، نماز پڑھائی، اور کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ملائکہ بھی اس کی تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ اس کی ماں نے جب یہ دیکھا تو اس کی ماں نے کہا ہنیئن لک، مبارک ہو تجھے، تو اتنا سعادت مند آدمی کے رسول خدا تیرا جنازہ پڑھاتے ہیں، رسول خدا جو ہے تشییع جنازہ میں شریک کرتے ہیں، رسول خدا دعا کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا وہاں تشریف فرما تھے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارا بیٹا اس وقت فشار قبر کے اندر مبتلا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، بد اخلاقی۔ لہٰذا اگر اچھا اخلاق ہوگا تو ان تمام چیزوں سے نہ صرف نجات ملے گی، بلکہ روایت کہتی ہے کہ امام صادق، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو پہلی چیز جو خاندان کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ خوش اخلاقی اپنے گھر والوں کے ساتھ، معاشرۃ جمیلہ۔ دوسری چیز امام صادق فرماتے ہیں ساعۃ بتقدیر، فرماتے ہیں کہ دوسری بنیاد جو گھر کی آباد ہونے میں، گھر کے گھر بننے میں جو چیز اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ساعۃ بتقدیر، انسان کا ہاتھ اپنے گھر والوں کے لیے کھلا ہوا ہو۔ سخی، گشادہ دستی، ہاتھ کھلا ہوا ہو۔ البتہ امام نے ایک چیز اس کے ساتھ قید لگائی ہے کہ یہ گشادہ دستی یا سخی ہونا گھر والوں کے لیے، اس میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ساعۃ بتقدیر، گشادہ دستی ہو لیکن سلیقے کے ساتھ ہو، ہاتھ کھلا ہوا ہو لیکن اعتدال کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
یعنی جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نہ کنجوسی اور نہ ہی فضول خرچی۔ مولا فرماتے ہیں القصد و نظام العیش، اعتدال انسان کی زندگی کو منظم کرتا ہے، یعنی اگر فقط و فقط پیسہ خرچ کرتے رہیں گے تو نظام ختم ہو جائے گا۔ بس خرچہ کرنا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ کھلا ہونا کس کے لیے؟ خصوصاً گھر کے سربراہ کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یجتمع البخل والسیادہ، کنجوسی اور قیادت، خاندان کی سربراہی، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کنجوسی اور گھر کی سرپرستی، یا حتیٰ اس کو اوپر لیول پہ لے جائیں جہاں پر بھی قیادت کا مقام ہو، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی قائد یا رہبر یا سربراہ سخی ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا، گھر والوں پہ تنگ نہیں کرنا، یعنی ان کو معاشی اعتبار سے تنگ نہیں کرنا۔ البتہ یہ ہر کسی کے اپنے طاقت اور قدرت کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے جو روز کے کماتا ہی کم ہے، اس سے ہم کہیں کہ تقاضا کریں کہ بہت زیادہ، وہ جس حساب سے کما رہا ہے اسی حساب سے وہ خرچ کر رہا ہے، آمدنی کے حساب سے، لہٰذا اس کے اس کمانے کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کے لیے نکلنا، یہ خود اس کی ویلیو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرو، اور میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی محتاج، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی سخاوت کرو لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے، گھر والوں پر خرچ کرو لیکن اعتدال کے ساتھ، تاکہ گھر میں بھی عزت ملے اور سکون، عزت اور سکون یہ دونوں اس انسان کو نصیب ہوں۔ اور یہ سخاوت واقعاً اتنا اہم موضوع ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، اور قریب من الجنہ۔ سخی کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ سخی انسان اللہ، لوگ اور جنت تینوں کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں ساعتن بتقدیرن، اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے؟ گشادہ دستی کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ نہیں کہ بس جمع کرتے رہو اور گھر والے شکل دیکھتے رہیں۔ غیرتن بتحقن، تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں خاندان کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محفوظ رکھنے والی غیرت، ایسی غیرت کہ جو انسان کو، اس کے گھر والوں کو بچائے، محفوظ رکھے۔ کیونکہ غیرت ہم اپنی عام اس میں غیرت کی عجیب و غریب قسم کے مظاہر دیکھتے ہیں۔ اب میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، کون سی غیرت؟ کیسی غیرت؟ اصلاً جس جگہ پہ غیرت مند نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غیرت بہت اہمیت رکھتی ہے معارف اسلامی میں۔ غیرت یعنی وہ جو گھر والوں کی عزت، عفت اور اخلاق کی حفاظت کرے، یہ ہے غیرت۔ غیرت جو دین کی حفاظت کرے، نہ کہ مثال کے طور پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں آگے نکل آیا، میرے برابر سے کوئی گاڑی تیز لے گیا تو میری گاڑی کی سپیڈ بڑھ گئی، یہ کون سی غیرت ہے؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، کیسے مجھ سے آگے نکلا؟ تو یہ نہیں، یعنی جو گھر والوں کی عزت، عفت، اخلاق کی حفاظت کرے۔ الغیرت من الایمان، غیرت ایمان میں سے ہے۔ ان اللہ یحب الغیور، انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، دین کی نسبت غیرت مند ہونا چاہیے، اخلاق کی نسبت غیرت مند ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ گھر کے افراد کی دینی اور اخلاقی حفاظت انسان کی ذمہ داری، یعنی جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ یہاں پر انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے گھر والوں کو بچائے، ان کو دینی تربیت دے، ان کی دین کی حفاظت کرے، ان کے اخلاق کی حفاظت کرے، ان کو معارف سکھائے، یہ ہے غیرت مندی کا تقاضا۔ حضرت لوط کی قوم بے حیائی میں مبتلا ہوئی تو حضرت نوح نے کیا کیا؟ ان کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟
تاکہ اپنے گھر والوں کو بچائیں. یہ ہے غیرت. یہ ہے غیرت. غیرت یعنی گھر کی عزت کو شر سے بچانا، نہ یہ کہ گھر والوں پہ بیجا پابندیاں لگانا. یہ غیرت نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں چھٹے امام نے گھر کی بنیاد کے طور پر بیان فرمائی کہ اگر یہ کہیں ہوگا تو وہ گھر گھر ہوگا. جی. سخاوت اعتدال کے ساتھ. تیسرا تھا غیرت، جو گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یعنی اپنے بچوں کو محفوظ رکھے. غیرتن بتحقن، محفوظ رکھنے والی غیرت. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والوں. اللہم صلی علی محمد وعلی